24, 25 اور 26 نومبر کو میں اٹک جیل میں قید تھا۔ آج میں اس ایوان کی طرف سے طاقتوروں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وی ول چوز کنوکشن اور کمپرومائز، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ پروردگار اس عمر کے اندر میں ایک بیکار لاش ہوں، اے اللہ میری یہ زندگی بھی میرے عمران خان کو دے دے تاکہ ملک اور انسانیت کے لیے اور حقیقی آزادی کے لیے وہ اپنا کام کرتا رہے۔ اس کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی گئی ہیں۔ یہ سفر قاضی فائز عیسیٰ سے شروع ہوتا ہے، ہم سے بیٹ لیا جاتا ہے، 47 فارم کے تحت اسمبلیوں کو بھرا جاتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کہا کہ دس از اے بیڈ راک، کہ تلا آزما اس کے خلاف اس کو نہیں ختم کر سکیں گے۔ اس کے بعد 2 تلا آزمائے اور اس کی اینٹ سے اینٹ بچا دی۔ سینیٹر اعظم خان سواتی صاحب، آپ کو مبارک۔ آج میں پھر ایک مرتبہ مسٹر چیئرمین، یہ ہے وہ آئین 1973 کا یہ آئین، یہ ان لوگوں نے بنایا ہے، اس کے موجد ذوالفقار علی بھٹو، حضرت مولانا مفتی محمود، جناب عبد الولی خان، غوث بخش بزنجو، قصوری اور بہت سارے ہمارے وہ اکابرین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ یہ آئین ان کا دیا ہوا تھا، اور جب ہم ڈیبیٹ کو دیکھتے ہیں اس کے بنانے میں جناب چیئرمین، تو ہم حیران رہتے ہیں کہ اس وقت NWFP علادگی کی طرف جا رہا تھا۔ بلوچستان میں بہت ساری تنظیمیں ملک کو اس حصے کو بلوچستان کو الگ کرنے کے لیے رکھی تھیں، لیکن داد دیتا ہوں ان کو، اپنے ان سارے اکابرین کو جو مل بیٹھے اور انہوں نے اس آئین کو بنا کر ہم پہ اتنا بڑا احسان کیا پاکستان میں کہ سقوط ڈھاکہ کے بعد پاکستان ذلت اور اپریل 1973 کو اپوزیشن کا مسودہ جناب ذوالفقار علی بھٹو اور عبدالحفیظ پیرزادہ منوان نے قبول کیا۔ اس میں کیا ہے جناب 73 کے آئین میں؟ عدالتوں کی آزادی، پارلیمنٹ کی آزادی، تمام جتنے ادارے ہیں اپنے اپنے دائرے اختیار کے اندر رہ کر۔ اور میں آپ کو وقت یاد دلاؤں جب ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کہا کہ دس از اے بیڈ راک، کہ تلا آزما اس کے خلاف اس کو نہیں ختم کر سکیں گے۔ اس کے بعد 2 تلا آزمائے اور اس کی اینٹ سے اینٹ بچا دی۔ پھر میں شاباش دیتا ہوں موجودہ حال کے سیاسی لیڈروں کو کہ جنہوں نے پھر ایک دفعہ دانشمندی کی اور 18th امینڈمنٹ کے ذریعے وہ ساری برائیاں جو جنرل ضیاء الحق اور مشرف کے ذریعے لائی گئی تھی اس کو ختم کیا، عدلیہ کی آزادی کو بحال کیا، پارلیمنٹ کو آزاد کیا، الیکشن کمیشن کو آزاد کیا۔ آج مجھے کہنے دیجیے جناب چیئرمین کہ اس کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی گئی ہیں۔ یہ سفر قاضی فائز عیسیٰ سے شروع ہوتا ہے، ہم سے بیٹ لیا جاتا ہے، 47 فارم کے تحت اسمبلیوں کو بھرا جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے جناب چیئرمین؟ اس کے بعد اس سے بڑھ کر ظلم کیا کہ ریویو پٹیشن کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر ٹوٹل ہماری آبادی، ٹوٹل ہمارے ممبران 22 تھے، ان کو 30 سیٹیں ہماری دی گئیں۔ قصہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا، پارلیمانی لیڈر نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ کہا، اور میں اس کو انڈورس کرتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمیں ڈسکوالیفائی کیا جا رہا ہے،
لیفٹ میں بیٹھے ہوئے اپنے قابل قدر ایوان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جواب دے. اور میں چیئرمین صاحب خاص کر آپ کو یہ کہتا ہوں 24 25 اور 26 نومبر کو میں اٹک جیل میں قید تھا. چند دن پہلے میرے پاس FIR ہیں اور اب میں ٹرانزٹ بیٹ لے کے آیا ہوں پشاور سے. اس میں لکھا ہے کہ اعظم سواتی کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے, اس نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا ہے. اگر اور کچھ نہیں کر سکتے, اگر آپ سے اختیار لیا گیا ہے تو اس اقتدار کو بھی لات مارو. جناب چیئرمین, آپ نے تو اتنا بڑا فیصلہ کیا کہ اپنی پریمرشپ جو ہے ایک اصول کے لیے قربان کی. آج کیا آپ ایوان کے اس ممبر کی داد رسی کر سکتے ہیں؟ اور یہ کسی فوجی نے نہیں کی. آپ مجھے یقین ہے کہ یہاں کا جو IG پولیس ہے اسلام آباد, اس نے بھی یہ نہیں کیا ہوگا. یہ مکروہ حرکت کسی DSP SHO نے بلائیں ان کو اور ان کو کہیں کہ یہ 4 FIR اعظم سواتی کے خلاف, جبکہ وہ اٹک جیل کے اندر یہ غلط بیانی جو ہے وہ کر رہے ہیں. یہی تماشا پوری پاکستان کے اندر ہے. 104 FIR میرے خلاف ہیں جناب چیئرمین. 2.5 سال کے اندر 1/3 ایسا میں نے جیل کے اندر گزارا ہے. میری عمر 77 سال ہے اور 78 سال میں داخل ہو رہا ہوں. لیکن یہ ایک بات بتا دوں, یہ قربانیاں, یہ ٹارچر, یہ ظلم, یہ جیلیں ہمیں اپنی حقیقی آزادی سے نہیں روک سکتی. آج میں اس ایوان کی طرف سے طاقتوروں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, مودی کے خلاف آپ نے بہت بڑا محاذ کامیابی سے حاصل کیا. دنیا کے اندر اس وقت آپ کی عزت ہوئی, لیکن پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں, 90% لوگ چاہتے ہیں, جن کے دلوں پہ عمران خان حکومت کر رہا ہے, کہ جب تک آپ کو عوامی تائید نہیں حاصل ہوگی, اور عوامی تائید کی کنجی صرف عمران خان کے پاس ہے. اس لیے خدا را ناحق ظلم آخر ظلم ہے, جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جایا کرتا ہے. اور عدلیہ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, طاقتوروں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, ججوں کے سر کے اوپر لکھا ہے فحکم بین الناس بالحق. آج نعوذ باللہ اس اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ ہمیں اس وقت نشانہ بنایا جا رہا ہے. میں ایک بار پھر انہی طاقتوروں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کا ساتھ چین کا ساتھ ہے. شی جن پنگ کو اپنے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح رکھیں, اس لیے کہ اس خطے کے اندر اگر ہم نے اپنا وجود مودی کے خلاف قائم کرنا ہے تو پھر اپنے ٹیسٹڈ فرینڈ کے اوپر ہم نے اعتماد کرنا ہوگا. چین کی دوستی کراکرم یا سی پیک تک محدود نہیں, بلکہ اس نے ہر وقت یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ہمارا ٹیسٹڈ فرینڈ ہے, اور اس کے ذریعے سے ہم اپنا وجود خدا کے فضل سے اللہ کے بعد قائم کر سکتے ہیں. میں یہ بھی کہہ دوں کہ ہمیں سعودی عرب کو, ترکی کو, UAE کو, ان سارے ممالک کو اپنے ساتھ ملانا چاہیے, تاکہ ہم اس ملک کے اندر اور اس ملک کے باہر نہ صرف اپنا وجود بلکہ وہ تعمیری کام کریں کہ جس سے RSS کے خلاف ایک زبردست قسم کا بین الاقوامی ہمارا محاذ ہو. میں پھر ایک بات بتاؤں کہ خدا را یہ جتنی بھی آپ ڈسکوالیفیکیشن کریں گے, ہمارے دیکھ لیں نیشنل اسمبلی کے اندر, No, please wind up. دیکھ لیں نیشنل اسمبلی کے اندر سر, دیکھ لیں پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کو,
یہاں کے اپوزیشن لیڈر کو میں آخر میں یہ کہہ دوں کہ جتنی بھی تکلیفیں ہمیں دیں گے، بات وہی آپ کی ہے کہ وی ول چوز کنوکشن اور کمپرومائز. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ پروردگار اس عمر کے اندر میں ایک بیکار لاش ہوں. اے اللہ میری یہ زندگی بھی میرے عمران خان کو دے دے تاکہ ملک اور انسانیت کے لیے اور حقیقی آزادی کے لیے وہ اپنا کام کرتا رہے. پاکستان پائندہ باد. مسٹر چیئرمین، تھینک یو ویری مچ. I rise to express, after a long self-imposed absence, 2.5 years. It started from October 13th, early in the morning, in wake of a tweet, and what it said. That tweet was constitutionally and legally protected. It says, to the former Army Chief, Mr. Bajwa, is the corruption has been legalized in Pakistan. And this was it. What I went through, what my family went through, is all obvious throughout Pakistan and the whole world. Today, I seek your indulgence for a little more time, because I have right and privilege serving as a senator since 2003. I think only few of us are for that long serving this august house. Let me start. Mr. Chairman, you may have many achievements in your life as a federal minister, multiple times, Prime Minister, and now the Chairman. But I recognize you for 3 achievements. As your political opponent, you are inherited grace, humility, and the treatment with all of us in this house is appreciated. The first and the foremost achievement, when you chose conviction against compromise, you stood with your leader, Mr. Asif Ali Zardari, when he needed you the most.